آج آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، امام حوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں امید ہے کہ اسے واقعے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ اماں حوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اس واقعے میں آدم علیہ السلام کی کہانی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر اس کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کے افواج نے انہیں سمندربرد کر دیا، اور اس طرح کی زمین کے اصل نام عیسیٰ مسیح ایک انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی ابتدا اور فرشتوں کے مابین والے ایک مکالمے سے کرتے ہیں۔ جب اناناس تالا بند کرتے ہیں تو میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا تو زمین میں ایسا نواب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے رہتے ہیں، ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی کی پرستش کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ باتیں کہتا ہوں وہ آپ کو نہیں پتہ۔ پھر کھنکھناتی مٹی سے بنی ایک مورتی اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جب میں اسے مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ سیر ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے مروی ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ بنانے کا نرنے لیا تو فرشتوں کو حکم ہوا، زمین سے مٹی نکال دی گئی ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین پر تعینات اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں اللہ پاک کے بندے ہیں۔ بعد میں حضرت اسرائیل گئے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ انہوں نے حکم کی باولی نہ کرو۔ پھر مختلف جگہوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق عجیب ذات ہوئی، پتہ اور رنگین قوم کی شکست اصولوں کی سختی کرتی ہے اور اس بات کا کھلا خلاصہ بتاتا ہے کہ سونے کے آسمان میں سے بہترین تقوی والے ہیں، نہ کہ اعجمی یا عرب۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ کافی عرصے تک بے جان ہو گیا ہے۔ ابلیس جب وہاں سے چلے گئے تو ان سے مخاطب بولے کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ پھر جب مسافر کائنات انسان کا حوالہ مکمل کر لیں گے اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو پتہ چلا کہ کہو الحمدللہ، اور تمہارے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آج سے تمہارے تکمیلات یوں دو اہم سبق بنانے کو انسان کو آفرینش پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ہی عبادت میں ہی ایک ناخوشگواری کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، سیکھ کی سیرت میں اسی طرح تمہاری زندگی میں
ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ یہ بنی آدم تم اپنوں سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو شیعہ کے نام سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقعہ ہے کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے جہاد و عبادت کی بنیاد پر اعزازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو وہ ملعون کہتا لگا، میں اس انسان سے بہتر ہوں کہ رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالتوں کائنات کے سامنے، اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا اور وہ رجل اپنے من سے سفارق اور دربار سے نکل دیا گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، یہ بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روزائے قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا جیسی حالت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی ایسی اسلامک واقعے کے لیے ہم سے جڑے رہے۔